السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ زندہ اور رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ، تیری رحمت کے سب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کو ٹھیک کر دے اور پلک جھپکنے تک بھی میرے نفس کو میرے حوالے نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر وہ بنی اسرائیل میں سے ایک پوچھتا ہوا نکلا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو وہ ایک عابد کے پاس پہنچا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو عابد نے کہا نہیں۔ اس نے عابد کو بھی قتل کر ڈالا، اسے بھی مار ڈالا، اور پھر اس طرح اس لوگوں سے پوچھتا رہا۔ پھر ایک شخص نے اس سے کہا کہ تو فلاں آبادی میں جاؤ اور نام اور پتہ بتانا۔ راستے میں اس کو معلوم ہوا کہ موت قریب ہے۔ اس نے اپنا سینہ آبادی کی طرف بڑھا دیا، یعنی جب موت نے اس کو آ لیا تو وہ لیٹ گیا اور سرک کر اپنے سینے کو اس آبادی کی طرف بڑھتا گیا، گویا اس نے آدھے راستے طے کر لیا۔ موت کے فرشتے، جن میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں شامل تھے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور دونوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح قبض کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جدھر وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا حکم دیا کہ وہ میت کو اپنے قریب سے قریب کر لے یا میت کے قریب ہو جا، اور جس آبادی سے وہ چلا تھا اس کو حکم دیا کہ تو میت سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جھگڑا کرنے والے فرشتوں سے کہا کہ تم دونوں کا فاصلہ ناپو۔ ناپنے سے معلوم ہوا کہ جدھر وہ جا رہا تھا، یعنی توبہ والے راستے کی طرف، ادھر کا فاصلہ ایک بالشت کم تھا، پس خدا نے اس کو بخش دیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اسلام مٹا دیتا ہے پہلے گناہوں کو۔ تو یعنی کہ جو شخص کافر ہو پھر مسلمان ہو جائے، یا اگر بہت زیادہ گناہ گار ہے تو توبہ کی طرف پلٹ آئے، اس کے پلٹ جانے کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں داخل ہو جانا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے کہ جو دین خدا کو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ کہ یعنی کہ اگر آپ وہ تو کافر کا واقعہ ہے کہ جس نے کفر کیا، اس نے 99 قتل کیے، پھر اس کے پوچھنے پر اس نے ایک اور کر دیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے، یعنی وہ توبہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن اگر ہم گناہ گار ہیں، ہم روزانہ کے کئی جھوٹ بولتے ہیں، کئی وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، پل پل میں ہم اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، کہ اگر ہم یہی توبہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جتنے بڑے گناہ ہوں وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس توبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ بڑے گناہ گار ہیں، چھوٹے گناہ کرتے ہیں یا بڑے کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے ہیں، جان جانے میں ہو گئے ہیں، تو اللہ سے توبہ کی امید کرتے ہوئے، اس واقعے سے نصیحت پکڑتے ہوئے آج سے ہی توبہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو گناہ ہم کر چکے ہیں آئندہ نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، آئندہ کے لیے توبہ کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ وہ ان جو ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے، ان سے بھی اوائڈ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور ہمیں بہترین درجات سے مالا مال کرے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کبھی محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔